صحابی کا انتقال ہوا. اب دھیان سے سننا, اس پہ بات ختم ہوگی. ایک صحابی کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کے میت میں, ان کے جنازے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا, جب قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر موجود رہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر موجود رہے تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے آثار, بظاہر پریشانی کے آثار نظر آئے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر بننے کے بعد تھوڑی دیر گزری, حضور قبر پر کھڑے ہوئے تھے, چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے. سرکار نے تسبیح پڑھی, تکبیر پڑھی, اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی. پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلنا شروع ہوا, اور ایسے کھل گیا جیسے گلاب کھلتا ہے, یا 14ویں رات کا چاند جیسے تمتماتا ہے, ویسے حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. پھر حضور وہاں سے نکلے. بہت عبرت والی بات ہے. صحابہ نے پوچھا, آقا آپ نے جب یہ میت دفن ہو گئی اور آپ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا, سرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی, تسبیح پڑھی, رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اللہ کی حمد بیان کی. پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, تمہارے اس نیک بھائی کو جب اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا, قبر تنگ ہو گئی تھی. جب میں نے قبر کو تنگ دیکھا تو میں نے اللہ کی تکبیر پڑھی, رب کی حمد کی, رب کی تسبیح بیان کی, اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے, میری تکبیر پڑھنے اور تسبیح پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر پھر کشادہ ہو گئی, اس کی قبر کشادہ ہو گئی, ایک مسئلہ حل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ان کو ایصال ثواب کیا تکبیر پڑھ کے. تو بولو, ان کو جو قبر تنگ ہوئی تھی وہ کشادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طریقے سے مردے کو ثواب پہنچا کہ نہیں پہنچا, ایصال ثواب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ایک خاص بات آج آپ کو یہاں بھی سمجھنا ہوگا, وہ قبر کے اندر لیٹنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا, قبر کے اندر جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا. وہ کون تھے؟ میرے رسول کے صحابی تھے, میرے آقا کے صحابی تھے. صحابہ کرام نے پوچھا, آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ تمہارے اس نیک بھائی پر, تمہارے اس نیک بھائی پر, یعنی وہ گنہگار نہیں تھے بلکہ وہ نیک تھے. پھر ان کی قبر تنگ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبر شارٹ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبروں نے ان کو دبایا کیوں؟ اللہ اکبر. قبر تنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا, آقا جب یہ نیک ہیں تو ان کی قبر تنگ کیوں ہوئی؟ قبر تنگی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بڑا نیک تھا لیکن یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ صحابی بکریاں چراتے تھے, اور بکری چراتے چراتے کبھی کبھی لاشعوری طور پر بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو وہ پیشاب کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ لگ جاتے تھے, ان کے بدن پہ لگ جاتا تھا, یعنی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. تو نیک ہونے کے باوجود ان کی قبر تنگ ہو گئی, حضور کے تسبیح پڑھنے کی برکت سے کشادہ ہو گئی. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس کو اللہ کے رسول نیک کہہ رہے ہیں, اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے تو ان کی قبر تنگ ہوتی ہے. تم تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو, فلموں میں جاتے ہو, جمعہ کے دن بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا انتظام نہیں ہوتا, کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو, بغیر طہارت کے رہتے ہو, غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے, اسی حالت میں دن بھر گزر جاتا ہے, 2-3 دن گزر جاتے ہیں. اور پھر مجھے بتاؤ, اگر کوئی پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو صحابی رسول کی قبر امت کی عبرت کے لیے تنگ کی جا رہی ہے. پیشاب کے چھینٹے کیا ہے؟ ارے چند چلو پانی سے پیشاب کے چھینٹے دھلے جا سکتے ہیں.
वो धुलने वाली नापाकी से अगर सहाबी नहीं बच रहे हैं जो तालीम उम्मत के लिए उनकी कब्र तंग की जा रही है, वो गुनाह जिसको 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता, तुम उन गुनाह से नहीं बच रहे हो, बताओ तो हमारी कब्रों का हाल क्या होगा, हमारी कब्रों के मामलात क्या होंगे। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान कब्र के हवाले से इस कदर बेबाक हो गया, कब्र की फिक्र ही नहीं। अजान हो रही है, मस्ती मजाक करते हुए चौक पर बैठे हुए हैं, नुक्कड़ों पर बैठे हुए हैं, घरों के अंदर फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में डूब चुके हैं, कोई कैरम खेल रहा है, अल्लाह अकबर, कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है। अरे बकरी के पेशाब के छींटे अगर कदम पर लग जाए, जिस्म पर लग जाए तो कब्र तंग हो रही है। वो शराब जो पेशाब की तरह नापाक है, तुम अपने हलक के अंदर उतारोगे तो तुम्हारी कब्रों का अंजाम क्या होगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम के ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, जिनका नाम है मुफ्ती आज़म व फ़ख्र आज़म मोहम्मद सैयद अमीनुल कादरी साहब का, तो हमसे बेहतर उलमाए कराम के बयान को समाअत कर रहे थे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं वक्त को हम बर्बाद करना चाहता हूँ। तो आइए कुछ हम भी कहना चाह रहे हैं कि खड़े होकर पेशाब करने का सही तरीका क्या है, अगर खड़े होकर पेशाब करेंगे तो नापाक होंगे कि नहीं होंगे, ये सब आपको कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इस पैगाम को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है कि आजकल के जो मुसलमान होते हैं ना, वो उनको ये भी मालूम नहीं रहता है और खड़े खड़े पेशाब कर देते हैं। तो अगर छिटका पड़ेगा तो पाक साफ रहेंगे कि नापाक हो जाएंगे। तो ये सब अगर आप शुरू से आखिरी तक इस बयान को सुने होंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको मोहम्मद सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बता दिए। तो मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम, अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।